بهي الطلع فالمولى اصطفاه، بهي الطلع فالمولى اصطفاه، بهي الطلع فالمولى اصطفاه، حبيب الله يا خير البراء. انہوں نے corporate world is just opposite, no humility there. How does one strike a balance? دیکھیں جی، کارپوریٹ ورلڈ جو ہے اس کی تو بنیاد ہی مٹیریلزم میں ہے. تو اس میں تو آپ زیادہ سے زیادہ بیلنس اپنے اوپر ہی کر سکتے ہیں کہ جو آپ کو اس سے جو بینیفٹ مل رہے ہیں آپ اس کو اللہ کی نعمت سمجھیں اور اس کو آپ جو ہے وہ اپنی اکمپلشمنٹ نہ سمجھیں اور اس پر شکر کریں. And what would we say about today's Muslim leaders of the world who use religion as a political card for their self-interest and political games? جی وہ تو پھر جو سیلف انٹرسٹ اور پولیٹیکل گیمز میں ہے وہ تو ظاہر ہے ایک مٹیریلسٹ ہی ہے. وہ تو پھر وہ تو مطلب it goes without saying کہ this guy is only using religion, he is not a religious person. کہ ریلیجن تو بالکل جو ہے وہ مٹیریلزم کو بالکل برداشت نہیں کرتا ایک منٹ کے لیے. I want Uzair Saab to comment on the concept of Nemat, Rahmat as well, since material things, luxuries are called Nemat or blessing. The word MashaAllah too is used for these material blessing only, and there seems to be a pride associated with the use of this word as well. As if a person is saying I'm more blessed than the person deprived from this material thing. آپ نے جو لفظ اس میں لکھا ہے کہ ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ نعمت ہو یا اس پر بلیسنگ ہو تو ہم کہتے ہیں MashaAllah. تو ماشاء اللہ کا مطلب آپ نے سے کوئی بتائے گا مجھے؟ دس کوشچن اسی مطلب سے ہی ختم ہو جائے گا سوال. ماں نہیں ہے، شاہ ماں سوائے چاہت کے اللہ کی چاہت کے. تو جب آپ نے ماشاء اللہ کہہ دیا، خود کہہ دیا یا کسی اور نے کہہ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کی چاہت کی وجہ سے. تو پرائڈ کے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر کوشچن میں نے کیا تھا اور اصل میں اس میں ریفر کری ان لوگوں کو جو خود سے کہتے ہیں کہ جیسے ماشاءاللہ میرے پاس یہ ہے، یا ان کو یہ لگتا ہے ہم بھی دیکھیں اب اس کی اس میں then we will be questioning the intention of the speaker, which is not a very اخلاقی thing to do. اگر کوئی ماشاء اللہ کہہ رہا ہے اور اس کو ماشاء اللہ کا لفظ کا مطلب پتہ ہے تو ہم یہی کہیں گے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے خدا کی مرضی اور خدا کے ارادے کی وجہ سے ہے. then I won't probe further. وہ پھر انٹینشن پر کوشچن آیا تھا which is very tough to address and not encouraged in تصوف at all. لیکن یہ ہے کہ جو کوئی بھی مٹیریل چیز ہے اس کے دو رخ ہیں قرآن میں. وہی نعمت ہوتی ہے اور وہی زحمت بنتی ہے. یعنی اگر وہ نعمت تب تک رہے گی جب تک اس میں خدا کی فرما برداری رہے گی، اور خدا کی فرما برداری تب تک رہے گی جب تک انسان مٹیریلسٹ نہیں ہوگا. ورنہ ہم خدا اس مٹیریل کے گین کرنے کے لیے، اس نعمت کے گین کرنے کے لیے خدا کے تمام جو ڈیوائن ہمارے اوپر مورل کوڈ کی جتنی پابندی ہیں ان کو ہم رگڑ دیں گے. وہ پھر نعمت نہیں رہے گی، وہ زحمت ہو جائے گی. یعنی کوئی ایک چیز قرآن میں آپ ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جو پیور نعمت ہو ماں سوائے رسول کی ذات کے. ہر چیز، چاہے وہ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، اولاد ہے. اولاد سے بڑی نعمت ہماری زندگیوں میں کوئی نہیں ہے. انما اولادکم واموالکم فتنۃ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں. اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ وہی مال کی میری نعمتیں ہیں. تو ایز لانگ ایز ہم ان کو اللہ کی طرف سے ایک گفٹ سمجھیں اور ان کی جو اللہ نے جو جس طرح پرورش کا حکم دیا ہے اور جو اخلاقیات اللہ نے ہمارے لیے رکھی ان پہ کریں تو وہ تو نعمت بنیں گے. لیکن وہی اگر ہم اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیں گے تو دیٹ ول بیکم اے زحمت. نعمت اور زحمت میں زیادہ ڈفرنس نہیں ہے، صرف ایٹیچیوڈ کا ڈفرنس ہے بس. زہر صاحب ایک وہ قصہ بھی ہے نا قرآن پاک میں جہاں پہ وہ باغ تھا اور وہ ماشاءاللہ نہیں کہا. جی بالکل بالکل، بہت پرٹیننٹ ہے، بالکل صحیح بات کی آپ نے. تو سٹارٹ کر دیں جی، سب آگے ہیں. جیسے بھی احمد سفیان صاحب نے ہاتھ اٹھائے، میں کہا کہ جی حکم کریں. جی سر السلام علیکم. اچھا ایک اور سوال پہلے آگے. The state never remains constant. Keep falling from the state of submission or submissiveness. جی there's a difference between state and station. State is always fluctuation. We will be عاجز and then we will become متکبر. اور ظاہر ہے آپ تکبر کو ایک دم تو ختم بھی نہیں کر سکتے. It's a struggle that you will fight with your nafs all your life. اس فرعون کے ساتھ ساری عمر لڑنا ہے مرتے دم تک.
تو یہ تو ختم نہیں ہو سکتی. لیکن یہ ہے کہ جب یہ اسٹیشن انسان کا ہو جاتا ہے, اس کو وطن کہتے ہیں. اسٹیٹ تو ایک حال ہے نا, آپ کے اوپر کبھی کسی نے آپ کو جھڑک بھی دیا تو آپ عاجز ہو جاؤ گے. تو ایک ہے اسٹیشن کہ آپ کے اندر سے, آپ کے اندر عاجزی راسخ ہو جائے. وہ رسخ ہونے کے بعد بھی آپ کو لڑنا ہے نفس کے ساتھ. وہ لڑائی آپ کی کبھی, دس از ہیومن کنڈیشن, یو کین نیور گیٹ اوور اٹ کمپلیٹلی. لیکن وی ہیو ٹو اکوپ آور سیلف کہ جتنا جتنا اس اسٹیشن پر ہم چلتے جائیں اتنے اتنے ہمارے متکبرانہ حالات جو ہیں وہ کم ہوتے جاتے ہیں. جی سر, اب آپ سوال کریں. جی سر, السلام علیکم سب کو, اور بہت خوبصورت اپنی باتیں کی ماشاءاللہ. تھینک یو جی. میرا سوال جو ہے وہ تکبر کے مختلف ڈائمینشن میں ہے. ایک تو یہ کہ خدا کی یہ صفت یا خدا متکبر کیوں ہے, اور وہ انسانوں کو حقیر کیوں سمجھتا ہے. فرسٹ کوسچن اسی کے ساتھ ریلیٹڈ. حقیر یہ آپ نے اس کو کیسے آپ نے ازیوم کیا ہے کہ وہ حقیر سمجھتا ہے؟ وہ مجھے باتوں سے لگا ہے. متکبر جو ہے, جو کبر ہے, وہ صرف خدا کی صفت ہے, اور وہ کوئی اور انسان اس کو نہیں لے سکتا. تو لہٰذا انسان کو اپنے آپ کو حقیر اور عاجز سمجھنا چاہیے. ہاں, لیکن اللہ حقارت کرتا نہیں ہے کسی کی قرآن میں. if you look at قرآن تو انسان کو بطور انسان لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر. اللہ تو کہتے ہیں ہم نے عظمت کا تاج اس کے سر کے اوپر سجائے. اللہ حقیر تو ظاہر ہے ہم اس کے سامنے ہیں بیکاز ہم حادث ہیں, وہ قدیم ہیں. ہم ہیں جو we are contingent upon his mercy. ہمارا تو اس کی مرسی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. حقیر تو ہم ہیں, لیکن اللہ ہماری حقارت نہیں کرتا. وہ اس طرح اس معنی میں المتکبر نہیں ہے کہ وہ ہماری حقارت کرتا ہے. وہ اس معنی میں المتکبر ہے کہ زیبائی ہے اس کی. He has all eternal attributes and he has all the right to be proud and we have all the right to be humble before him. اس معنی میں متکبر ہے. وہ اپنی بڑائی تو بیان کرتا ہے لیکن کسی کی حقارت کیے بغیر بیان کرتا ہے. تو زہر صاحب بہت سننے میں آتا ہے. یہ بھی ایک اچھا, سارا بانوں کا بہت اچھا سوال ہے. In today's lecture we learned about arrogance and its connection with materialism. How should we understand arrogance of knowledge or intellect? دیکھیں جی, knowledge اور intellect جو ہے وہ بھی مٹیریل وسیلوں سے ہمارے تک پہنچتا ہے. اور ظاہر ہے اگر میں مٹیریلسٹ ہوں تو میں اس نالج کو, چاہے وہ دینی ہے یا دنیاوی ہے, اپنی ایروگنس کے لیے اور اپنے پرائڈ کے لیے استعمال کروں گا. So things are in the neutral state. It's up to me to how to use them. If I have a materialistic mindset, تو میں اس نالج کو استعمال کروں گا دوسروں کو پن ڈاؤن کرنے کے لیے. مطلب ہمارے زمانے میں میرے خیال میں ہمارے یہاں پر تو اب علمی دہشت گردی بہت زیادہ ہے. دوسری دہشت گردی کم ہو گئی ہے, علمی دہشت گردی بہت زیادہ ہے. تو وہ بھی مٹیریلزم میں آئے گا. بالکل. جی آپ زرین کچھ کہہ رہی تھی. جی میں پوچھ رہی تھی, مجھے کبھی کبھی جب یہ اتنی کتابیں صوفیہ کی پڑھیں تو مجھے لگتا ہے ان میں بھی ایک ایروگنس تھی. Would you say that? جی, there is a pride that repels and then there is a pride that attracts. جب اللہ تعالیٰ کسی کو ولی بناتا ہے تو he should be proud of that attribute, but he should always mind that it is not his attribute. It has been given by God. تو یہ میں کہہ رہا تھا, مخلوق کے اوپر اپنی عظمت کا اظہار کر سکتی ہے, لیکن یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ عظمت اس کی اپنی انہیرنٹ نہیں ہے, خدا کی عطا ہے. اتنی سی بات ہے. اور وہ جب ہو جاتا ہے تو آپ کو صوفیاء میں جب وہ بہت زیادہ پرائڈ کی بھی باتیں کرتے ہیں, اب قصیدہ غوثیہ سے زیادہ پراؤڈ illustration of self praise آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں پورے قصیدے میں ایک شعر پرائڈ کا آتا ہے اور آگے یہ آتا ہے کہ یہ مجھے اس سے ملا ہے, یہ مجھے اس سے ملا ہے. So he is always balancing it. It's not his attributes. These are all borrowed. جی یہ سرفراز صاحب نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد شازیہ اقبال صاحب. جی اس میں یہ ہے کہ فرعون یا فرعون جو مصر تھے تو وہ اگر پیرامڈس پہ یہ لکھوا لیتے ماشاءاللہ, جس طرح کہ آج کل کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ لوٹ کسوٹ کی کمائی کرتے ہیں اور بڑے بڑے بنا کے اور پھر اس پہ ماشاءاللہ لکھوا لیتے ہیں, تو یہ کیسا ہے؟ پلس اسی سے ملتا جلتا سوال یہ ہے کہ آج کی سوسائٹی میں یہ جو تکبر. ایک منٹ یہاں پر پہلے اس سوال کا جواب میں دے دوں. اٹس اے بگ ججمنٹ کال. کس کی کمائی اچھی ہے, کس کی کمائی بری ہے, I am no one to judge. اگر اس نے ماشاءاللہ لکھوایا ہے تو I will appreciate that act.
ایٹ دا سیم ٹائم اگر مجھے پتہ لگے گا, مجھے پروو ہو جائے گا کہ واقعی یہ حرام کی کمائی کھاتا ہے, تو میں اس کو حرام کی کمائی کے اوپر تو سرزنش کروں گا, ماشاءاللہ لکھوانے پر سرزنش نہیں کروں گا. These are two very different acts. جی بالکل ٹھیک ہے, دیٹس گڈ. اچھا, لیکن ہماری آج کل کی سوسائٹی میں یہ تکبر یا اس قسم کے ایک بہت سارے آپ کو جو ایشوز ہیں وہ بھی سالو کرتی ہے. مثلاً آپ سوسائٹی میں رہتے ہیں, ایک اچھی گاڑی میں ہے, برینڈڈ سوٹ کے اندر ہے, تو بہت سارے ایشوز جو آپ کو ارد گرد کے لوگوں سے ہو سکتے ہیں, تو اس سے آپ کو بہت بچت ہو جاتی ہے. وہ لوگ آپ کی طرف دیکھتے نہیں ہیں, آپ سے کوئی چھیڑ نہیں کرتا, کوئی ایشوز نہیں ریز کرتا. تو کیا آج کل کی سوسائٹی میں یہ چیزیں جو ہیں اگر بندہ اس نیت سے اڈاپٹ کر لے تو کیسا ہے؟ تھینک یو. اس کے اوپر ایک حدیث ہے, اٹس ویری انٹرسٹنگ, اور میں آپ کو وہ بیان کر دیتا ہوں, لیکن اس پر بات نہیں کروں گا کہ بہت بات لمبی ہو جائے گی. حضور کی ایک حدیث ہے کہ تکبر مع المتکبرین عبادہ, to be proud with the pride is worshipping God. تو یہ اسیسمنٹ ہے, یہ علم الاخلاق کا باب ہے, اور یہ بڑا تفصیلی باب ہے اسلام میں, اٹس ناٹ اسمال. تو ظاہر ہے اگر آپ ایک ایسی سوسائٹی میں ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی بیچارہ غریب ہے یا ان سے ماڑا ہے یا عاجز ہے تو اس پر چڑھائی کر دیتے ہیں, تو ظاہر اس کو ہی آل دا رائٹ فار سیلف ڈیفینس. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک اٹس اے کائنڈ آف این ایکسکیوز دیٹ وی میک فار کیپنگ آور پرائڈ ایز ویل. I'm sorry but میں آپ کو نہیں جج کر رہا, لیکن ویسے مجھے ایک یہ فیلنگ آتی ہے کہ ہم کئی دفعہ ان چیزوں کو ایکسکیوز بنا لیتے ہیں غلط رستوں پر چلنے کے. ایکسکیوز نہیں بنانا چاہیے, you have all the right to self defend yourself, اور حضور کی حدیث بھی ہے کہ متکبر کے ساتھ متکبر بنو. اب میں خیال میں سوال شروع کرتے ہیں کہ ٹائم بہت ہو گیا ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم وہاں تک آئے تھے کہ سوال یہ ہے کہ نفس کے اس فرعون سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں, اس تکبر کے افریت کو اپنے اوپر حاوی ہونے سے کیسے روکیں, جو ہمیں فرعون جو ہے حقیقت کی دنیا سے دور ایک فریب کی, ایک ایلوژن کی دنیا میں ہر وقت لے کر جا رہا ہے. اس میں میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ مجھے پتا ہو کہ میرے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے. The basic problem is our unawareness of our problems. اگر میں یہ ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہوں کہ میرے اندر کوئی خامی ہو سکتی ہے, تو اس خامی کا میں علاج کبھی نہیں کر سکتا. So the first step is understanding, yeah, I can be proud and maybe I am, maybe not as proud as others, but I have pride in me. اور صوفیاء نے اسی لیے مراقبے کا جو بیسک فنکشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اندر یہ جو آپ کی خامیاں ہیں ان کے اوپر رقیب بننا, ان کے اوپر نظر رکھنا اور دیکھنا کہ ہمارے قلب کے اندر کیا چیزیں پائی جاتی ہیں. بلکہ صوفیاء ایک بڑی عجیب سی مثال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو یوں دیکھو جس طرح بلی چوہے کو دیکھتی ہے. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ انالوجی, یو نو, اف یو ایور لکڈ ایٹ کیٹ ہنٹنگ اے مائس, تو آپ یہ دیکھیں کہ she just goes so focused, بلکہ اس کے اوپر پوری زین میں میڈیٹیشن ہے بلی کے مراقبے کے اوپر. تو وہ she is so focused and she is moving with the movement of the rat and she is always anticipating کہ وہ پیٹرن ریڈ کرتی ہے اس چوہے کا کہ اس کا اگلا سٹیپ کہاں پہ ہوگا. because when she attacks, so she has to attack at a place where she thinks that mice will be, not at the place where the mice is. تو صوفیاء کا یہ بریلینٹ سی انالوجی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قلب کا مطلب ہی ہے پھرنے والا, قلبا یقلب تقلیبا, پھرنے والا. قلب کا بنیادی مطلب ہے جو پھر جائے. تو کہتے ہیں یہ تو ہر وقت ہی پھرتا رہتا ہے, تو اس کی ہر حرکت پر توجہ رکھو اور anticipate its next step and understand its patterns. اپنی خواہشیں جو تمہارے نفس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں, تمہارے دل میں پیدا ہو رہی ہیں, ان کے پیٹرنز کو اسٹڈی کرو اور اینٹیسپیٹ کرو what is the next move they are going to make. So you know, like that cat, you will be there when it reaches there. It's a very brilliant way of looking at this thing. یعنی اگر انسان اپنے مرض کی تشخیص کرنے کوئی تیار نہیں ہے, سیلف ڈائگنوسس کوئی تیار نہیں ہے, تو کون سے حکیم کو تلاش کرے گا اور کون سی دوائی کھائے گا. اصلاح صحت کا تو کوئی موقع ہی نہیں بننے دیں گے ہم اپنے لیے. تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ معاملہ خراب ہے. Not everything is right with us.
اور دوسروں کی حقارت جو ہے وہ تو معاملہ ایسا ہے کہ کوئی بھی تھوڑا سا بھی بندہ جو فطرت سلیمہ رکھتا ہے یا فطرت سلیم رکھتا ہے یا عقل سلیم رکھتا ہے یا اخلاق سلیم رکھتا ہے وہ اس کو قبول کر ہی نہیں سکتا. ایک چاہے مسلمان بھی نہیں ہے, فرض کیے خدا کو بھی نہیں مانتا, ایک ایتھیسٹ ہے, وہ بھی کیسے کسی ایسے انسان کو دیکھے گا کہ جو مغرور ہے, جو دوسروں کی تحقیر کرتا ہے, وہ اس کو عزت کی نگاہ سے تو نہیں دیکھے گا. اٹ از ناٹ اے ریلیجیس پرابلم, اٹس ناٹ اے ریلیجیس فنومینا, اٹ از اے یونیورسل فنومینا. چاہے آپ کا جو بھی مذہب ہے, آپ حقارت کرنے والے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتے, مغرور لوگوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. جو کوئی جب تعلق بھی قائم کرتا ہے تو اس میں تکبر ہے, چلتا بھی ہے تو اس میں ایک تکبر ہے, رویہ بھی اس کا حقارت آمیز ہے. تو ایسے بندے کے ساتھ تو I don't think anybody will hardly want to be friends with, maybe because you are getting some benefit out of him, you will bear his company, but you will never be a good friend to him. تو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو اترا کے چلتا ہے, just look at the delicacy of our tradition, کہ جو اترائے اور کندھے اچکا کر چلے, تو جب وہ اللہ سے ملے گا تو اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ کو بڑائی کرنے والے, تکبر کی چال والے. اختال از جب آپ شولڈرز, چیسٹ نکال کے, شولڈرز کر کے, یوں کر کے with pride آپ چل رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں مجھے اس طرح کے لوگ پسند نہیں ہیں. I don't like these kind of people. اور فخورا, جو فخر کرتے ہیں, میں ان لوگوں سے بھی محبت نہیں کرتا. اب ہمیں اپنے اندر اگر اللہ کو یہ مختال پسند نہیں ہے, اختالہ کی چال پسند نہیں ہے. حضور کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور کو چلتا لوگ دیکھتے تھے, فَكَأَنَّمَا يَمْشِي حَذَرًا, he would always walk like, Hadara is walking very briskly. He would briskly walk, but it would be like he's descending. تھوڑا سا جھکاؤ تھا آپ کی گیٹ میں, آپ کے چلنے میں. there was a kind of this عاجزی, یعنی اتنا زیادہ عجز مجسم ہو گیا تھا رسول کی ذات میں کہ even when he was walking, that humility will show in his walk. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لا یمشی فی الارض, اور تم اس طرح اکڑ کر کیوں چلتے ہو زمین میں؟ کیا تم پہاڑوں سے بلند ہو گئے ہو؟ کیا کچھ زمین کا سینہ چیر لو گے؟ تو ہم اگر اپنی چالوں کو ہی دیکھ لیں, ویسے بھی آج کل تو دا سائنس آف باڈی لینگویج بڑی زیادہ اس پر کام ہو رہا ہے. ججز کو, یہ جو آپ کے انٹیلیجنس ایجنسی کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں, ایون دا پولیس کے محکمے میں کچھ خاص لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ they learn what is inside people according to their body language. بات کرتے ہوئے کیا یہ اپنے کانوں کو ہاتھ تو نہیں لگاتا, بات کرتے ہوئے ٹانگ پر کون سی ٹانگ چڑھاتا ہے, چلتے ہوئے اس کا posture کیا ہے, what is he trying to imply. So you are reading inside a person just by his walk, just by the way he sits, just by the way he talks. تو اب وہی اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ لا یمشی فی الارض مرحن, اکڑ کر مت چلا کرو, کیونکہ تم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے یمشی حذرا, وہ ذرا جھک کر لیننگ فارورڈ چلتا تھا. تو یعنی ہم اپنے اندر کے زخم کو اگر دیکھنا ہے تکبر کے, تو وی سی ہاؤ وی بیہیو آؤٹ ورڈلی. مطلب لوگ بھی ہمیں تشخیص کریں, کیونکہ یہ حضور نے فرمایا المؤمن مرۃ المؤمن, ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے, اور آئینہ بولتا نہیں ہے. ہم نے تو اب وہ آئینے ہیں وہ لاؤڈ اسپیکر, کسی میں غلطی نہیں بھی ہوتی تو ہم بولتے ہیں. آئینہ بننے کا مطلب ہے کہ یو شوڈ بی ان فرنٹ آف somebody and somebody can trace their own faults without the mirror telling them. ہم تو یہ ہے کہ we are the speaking mirrors, we are always talking. No, it's not about that. میں آخر پہ بات کروں گا کہ حضور کی ایک سب سے بڑی صفت قرآن نے بتائی کہ he was an air. It's very interesting. قرآن کی آیت میں بھی کسی نے اس کو غور نہیں کیا. It's very interesting, اور humility کے حساب سے بڑی interesting آیت ہے. بہرحال تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ we have to diagnose that we have this condition called pride. اور اس کی بنیاد کیا ہے, کیوں ہمارے اندر یہ پرائڈ آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے بغیر دنیا کے کام نہیں چلتے. وی آر لائک دس اسینشل, عقل کل, خود مختار. اور یہ اگر آپ چائلڈ سائیکالوجی, اگر آپ نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے, جب چائلڈ سائیکالوجی آپ پڑھتے ہو تو 5-6 سال کی عمر میں
ایک بچے کو یہ پہلی دفعہ معرفت ملتی ہے کہ وہ دنیا کے لوگوں کا مرکز نہیں ہے. It's a very strange phenomenon. It's a kind of a spiritual awakening for a kid. اس سے پہلے اس کی بہن جو بھی آ رہا ہے گھر میں, مہمان بھی, وہ بھی اسی کو چوم رہا ہے, اسی کو اٹھا رہا ہے, ماں بھی اسی کو چوم رہی اٹھا رہی ہے, باپ بھی اپنی جان اس پر نچھاور کر رہا ہے. تو he somehow gets this illusion that he is the center of the universe. Like our ulama who thought earth was the center of the universe. یہ بچہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ he is center of the universe. اور 5-6 سال کی عمر میں اس کو یہ جھٹکا لگتا ہے. تو you will see کہ 5-6 سال 5-6-7 یہ 3 سالوں میں بچے بڑے وہ ہوتے ہیں, بڑے they very difficult to handle. بدتمیزیاں بھی بہت کرتے ہیں بیکاز ان کا وہ بت ٹوٹ رہا ہوتا ہے کہ we are the center of everything. اور 7-8 سال کی عمر سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ جب اس بچے کو یہ کانشیسنیس آتی ہے کہ there are many other centers in the universe. اس کے ہمسایوں میں بھی ایک بچہ ہے جس کے گھر والے اس کو ویسے ہی محور بنایا ہوا ہے انہوں نے, اور اس کے سامنے گھر والے میں بھی ایسے بچے ہیں. تو 7-8 سال کی عمر میں he starts getting that understanding that he is a center but he is only center of his house. There are millions of billions of houses in the world and every house has its own بچے and they are the center of that. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ اب this is a kind of an awakening call, it's kind of a شعور کی انگڑائی کو آپ شاعرانہ انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی یہ معاملات کا جہان کھل جاتا ہے اس پر, جس میں وہ دوسرے بچوں کے ساتھ ایکوالٹی کی سطح کے اوپر آ جاتا ہے. اس سے پہلے وہ سمجھ رہا تھا کہ بس میں ہی میں. اور اگر ہم راہ سلوک کو دیکھتے ہیں جو صوفیاء کا راستہ ہے, تو اس میں بھی انسانی شعور کے ارتقاء کے لیے فار دی ایوولوشن آف آور کانشیسنیس بڑا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم اہم نہیں ہیں, سارے لوگ اہم ہیں. اور تکبر سے بچنے کے لیے جو سب سے صوفی کہتے ہیں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا شعور بالغ ہو. There should be your consciousness should be mature. If you have an immature consciousness, 5-6 سال والے بچے والا شعور ہے آپ کا, ساری عمر آپ تکبر کرتے رہیں گے. جس طرح اس کا غرور ٹوٹا ہے, اب آپ نے بڑے ہو کر بھی اپنے شعور کا یہ غرور توڑنا ہے کہ you are somebody important اور دنیا کا کام تیرے بغیر نہیں چل سکتا اور تجھے کسی کی محتاجی نہیں ہے. اور اس کے لیے اس شعور کے پیدا کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو صوفیاء کہتے ہیں کریج کی ضرورت ہے. It's a very courageous decision to take. So مطلب یہ اس آئیڈینٹیفیکیشن میں جب آپ آئیں گے تو سب سے پہلے کریج چاہیے, کریج کے بعد میچورٹی چاہیے, میچورٹی کے بعد آپ سمجھنا شروع کر دو گے کہ آپ کے اندر خرابیاں پائی جاتی ہیں اور آپ کوئی دنیا کے ایک انوکھی مخلوق نہیں ہو, you're like everybody else. اور آپ کو اپنے علاوہ پھر دوسرے لوگ نظر آنا شروع ہوئے تھے, کیونکہ ہماری پرابلم یہ ہے ہمیں اپنے سوا کوئی اور نظر ہی نہیں آتا. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جس طرح کی دنیا بن گئی ہے اتنی زیادہ خوش آمد ہے, مطلب ایک تو خوش آمد ہے جو ماں باپ کی بچے کرتے ہیں یا استادوں کی شاگرد کرتے ہیں یا افسروں کی ان کے جو ماتحت ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں اس خوش آمد کی بات نہیں کر رہا, میں اس خوش آمد کی بات کر رہا ہوں جو 24 گھنٹے ہمارے سر پہ سوار ہے, ہمارے موبائل فونز, ہمارے ٹی ویز. Look at all these commercials. Customer is always right. I mean, what the hell? Who came up with this kind of a sentence? Only the best people fly with us. Being a crowd is one thing. Being one in the crowd is another. Being seen in the crowd. I mean, look at this. Matlab, these statements will fuel my ego monster all the time. All the time. یہ موبائل ہے تو یہ ایپل کا ہے تو only a certain class of income can afford it. Not everybody can afford. تو ہمارے اندر کے فرعون کو اتنی ہوا مل رہی ہے میڈیا کے تھرو, ایڈورٹیزمنٹس کے تھرو, کہ اتنی تھپکیاں ہیں, اتنی کمر پر ہاتھ پھیرا جا رہا ہے, جبکہ ہمارا جو روایت کا نبوی پیغام ہے وہ تو اس کے بالکل برعکس ہے. آپ تو بت شکن ہیں. کعبے میں جو بت ٹوٹے ہیں وہ انائیں تھی قریش کی جو توڑی جا رہی تھی. اس کو آپ اس طرح سے دیکھیں تو اٹس اے ہیوج سمبلزم فار اس. یعنی ہمارے دل کے کعبے میں جو ہماری انا کے بت ہیں وہ مصطفیٰ توڑنے آئے. حضور نے خود فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں اخلاق کو I have come to give morality its final chapter. اور وہ فائنل چیپٹر بیوٹی اینڈ annihilation of the ego. You cannot even see beauty if you have ego.
تو اس آواز کا گلا کاٹنے حضور آئے ہیں جو آواز کہتی ہے انا ربکم الاعلی. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ I have to sell myself this story. میں تو بڑا کمزور ہوں، میں تو بڑا خطاؤں والا ہوں، میں فانی ہوں، میں اپنی کمیوں کو تسلیم بھی نہیں کرنا چاہتا. اگر میں حقیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لوں، اپنی اوقات کو پہچان لوں، تو اس خود انحصاری، خود پسندی، خود مختاری کا سراب بڑی آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے. جو اپنے سانس پر اختیار نہیں رکھتا، جس کو یہ نہیں پتا کل اس نے زندہ بھی ہونا ہے یا نہیں، تو وہ کون سے کو کیسے مٹیریلسٹ بن سکتا ہے؟ وہ کیسے اپنے اندر یہ پرائیڈ لا سکتا ہے؟ پھر ہمارے اندر there will be this deep feeling of humility. اور ہم ماڈرن مائنڈ ہمارا اس کو پسند نہیں کرتا. We will fight it at all cost. ہم اپنے آپ کو جھوٹے دلاسے دیتے رہتے ہیں. اکثر لوگوں کی ساری زندگی ایک ہی مقصد ہے، ان راح استغنا. I am غنی، I don't need anyone, I am independent. اور ساری زندگی اسی عمل میں ہی گزرتی جاتی ہے. ہر معاملہ یہی سوچ کر کرتے ہیں، دوسروں سے تعلقات بھی بناتے ہیں تو اس کی قلید بھی یہی نعرہ ہے، انا خیر من، میں تجھ سے بہتر ہوں. ان راح استغنا، I don't need you, I am independent. بہت کم ہم اپنے آپ سے یہ انٹرنل ڈائلاگ کرتے ہیں کہ یار میری اوقات کیا ہے، میں تو ایک پانی کے قطرے سے بنا ہوں، مسلسل خامیوں اور نقائص والی زندگی گزار رہا ہوں، ما سوائے اللہ کے فضل کے میں تو من الخاسرین ہوں. اور تکبر سے جنگ کے لیے you need lot of awareness of what your reality is. You need lot of courage to take this monster up. And you need lot of conscious maturity. اور یہاں پر پھر فتوت کا باب کھلتا ہے جس کے بغیر آپ پرائیڈ سے لڑ نہیں سکتے. فتح اس جوان، آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی. علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں ہے. تو یہ فتوت کا باب ہے. اور فتوت کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ مجاہدی کی تلوار لینا اور انا کا گلا کاٹ دینا. to slit the throat of ego. اور یہی وہ جہاد اکبر ہے جس کی طرف صوفیاء کی کال ہے. میدان جنگ میں کافر کا خاتمہ کرنا بہت آسان ہے، مگر اندر جو موجود کافر ہے اس سے لڑنا بڑا مشکل ہے. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم خدا کی کتاب میں جو حق و باطل کے جو مارکے ہیں، عظیم لوگوں کا جو رویہ ہے، آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا مکہ مکرمہ میں، جو عاجزی آپ نے اختیار کی، اور پھر وہی جب آپ بادشاہ بن گئے مدینہ منورہ میں تو ایک دن آرام کر کے آپ قیلولہ کر کے سپہر میں اٹھے تو جس میں مبارک پر کیونکہ چادر نہیں تھی اور چٹائی جو ہے کھجور کے وہ پتوں سے بنی ہوئی تھی تو دے آر ویری ہارڈ، تو آپ کے جسم مبارک پر سارے وہ نشان بن گئے تھے. تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو رونے لگ گئے، اور جب روئے تو حضور نے دیکھا کہ میرے سرانے کوئی رو رہا ہے. تو آپ نے دیکھا حضرت عمر نے کہا مم بکا یا عمر، عمر تو یہ کیا چیز رلا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے دربار بادشاہوں کے کافر ہیں، اخلاق نام کی چیز نہیں ہے، بدتمیز ہیں، جاہل ہیں، لیکن ایسے کم خب کے بسترے ہیں، ریشم کے تکیوں پر رہتے ہیں، اور آپ کائنات کے خدا کے محبوب ہیں اور آپ کا یہ حالت کہ پورے پتے آپ کے جسم پر چھپے ہوئے ہیں اور ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک چادر تک نہیں ہے، تو آپ کے لیے کیوں نہ ہم کوئی کم خواب کے بستر اور کوئی ریشمی بستر چادریں کچھ بنوائیں. تو آپ ناراض ہو گئے. آپ نے فرمایا مجھے کیا لینا تمہاری اس دنیا سے، میں تو ایک مسافر ہوں جو کچھ دیر درخت کے سائے میں سستانے کے لیے آیا ہے. کن فی الدنیا کا انا کا غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے. These things sound very idealistic and romantic, but this is the reality of the prophet. جس prophet کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے یہ اس کی لائف سٹوری ہے، اور یہ سنت ہی ہمارا علاج کر سکتی ہے ہماری اس بیماری کا. خود اپنے جوتوں کی مرمت کر رہے ہیں، and he is the king of 27 provinces، اور خود جانور کا گوشت بنا رہے ہیں ایک قصاب کی طرح. بیگم کو دیکھ رہے ہیں جھاڑو لے کے پھر رہی ہے، دیکھا ہے تھوڑی سی نقاہت ہے تو جھاڑو لے لیا ہے بیگم کے ہاتھ سے اور پورے گھر میں خود جھاڑو دے دی ہے. محبوب خدا ہیں، and he is so humble.
اور انکساری ہے، اور یہ وہ رقائق کے باب ہیں جو دلوں میں گداز پیدا کرتے ہیں، عاجزی ان کے ساری پیدا کرتے ہیں۔ ہم مناقب بھی پڑھتے رہتے ہیں، باب مناقب بھی قائم کرتے رہتے ہیں، رسول کی سیرت کو، رسول کی سنت کو غور نہیں کرتے۔ رسول کے بعد جن لوگوں نے زندگیاں گزاری، عمر بن عبدالعزیز، کتنے جن کے بارے میں کئی علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ 5ویں مطلب 6 خلفائے راشد ہیں، کہ خلفائے راشدین میں ان کا شمار ہونا چاہیے۔ ایسی حکومت کی، یہ ایک دفعہ بیٹھے ہیں اور ان کا ایک دوست ان سے ملنے آ گیا، کوئی پرسنل فرینڈ تھا، کوئی کام تھا اس کو، تو رات کا وقت تھا اور چراغ جل رہا تھا، اس وقت میں الیکٹریسٹی نہیں ہوتی تھی، تو وہ دوست آ کے ان کے سامنے بیٹھ گیا اور باتیں شروع ہو گئیں۔ تو ان کا ملازم تھا، وہ بیچارہ نیند کے جھونکے آ رہے تھے، انہوں نے جا کے سو جا، تو وہ گیا، وہ جا کے سو گیا، تو ہوا چلی تو وہ چراغ گل ہو گیا۔ اب جب چراغ گل ہوا تو ٹھک ٹھک کی آواز آئی، تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، اس زمانے میں ماچس نہیں ہوتی تھی، تو they used to have this stick، اور اس کے نیچے لکڑی کا ایک ہوتا تھا پیالہ، اور اس کے اوپر رگڑتے تھے، اور جب وہ چنگاری نکلتی تھی تو اس کے اوپر تھوڑا سا بھوسا ڈال کے اس کو آگ لگا کے چراغ جلایا جاتا تھا، تو وہ انہوں نے رگڑنا شروع کر دیا۔ تو وہ اس نے کہا کہ یار ملازم کو بلا لو، غلام کو بلا لو، تو انہوں نے کہا کہ ہوا فی اول نوم، کہ جو پہلی نیند ہوتی بڑی میٹھی ہوتی ہے، so he is in the first sleep، تو forget about it, let me do it۔ وہ رگڑتے رہے، ظاہر ان کو پریکٹس بھی نہیں تھی، تو it took him good deal to وہ فلیم آئے، اور پھر انہوں نے اس کو جلایا اور چراغ جلا دیا۔ تو وہ جب چراغ جلا تو وہ پہلے اٹھے، جا کے انہوں نے وہ فلیم جو تھا چراغ کے پاس لے گئے، چراغ کھڑکی میں تھا، اس کو جلایا، اور پھر واپس آ کے وہ فلیم بند کیا اور اپنی جگہ پر، اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ تو ان کے وہ مہمان نے کہا کہ عجیب آدمی ہے، تو نے غلام رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ تو نے خود اٹھا ہے اس اپنی نشست سے، گیا ہے وہاں پہ جا کے چراغ جلا کے پھر واپس آیا ہے، اسی کو یہ آواز دے دیتا۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ جب میں اس نشست پر بیٹھا تھا تب بھی عمر تھا، جب شعلہ بھڑکا رہا تھا تب بھی عمر تھا، جب اٹھ کے جلانے گیا ہوں تب بھی عمر ہوں، اور واپس آ کے بیٹھا ہوں اب بھی عمر ہوں، میرا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ دس از آور ٹریڈیشن۔ آج ایک وزیر بن جاؤ آپ، میں کیونکہ میں پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بہت پھرا ہوں، پولیٹکس میں ہوتا تھا، مجال ہے جو اپنی گاڑی کا دروازہ بھی کھول لیں، یعنی somebody else has to open the door، مجال ہے اپنے گھر کا دروازہ کھول لیں۔ مطلب میرے ایک دوست ہوتے تھے، ان کے فادر کی بہت بڑی مل تھی، سو میں ادھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے سارے، وہ جیسے ہی اندر جاتے ہیں نا سارے ان کے وہ سلوٹ کرتے ہیں، تو میں نے کہا یار why they salute you, you're not in the army۔ تو he said کہ میں ان سے کہا ہوا ہے کہ اگر سلوٹ نہیں کرو گے تو تمہاری تنخواہ کاٹوں گا۔ I mean just look at this attitude, what is that۔ اب میں ان کے ساتھ میں نے پھر بات کی، لیکن پیار سے، ظاہر ہے بزرگ تھے ناراض ہو گئے، خیر میں نے زیادہ بات نہیں کی، لیکن اس پرائیڈ کا کیا فائدہ ہے؟ بلکہ سب سے اعلیٰ تو وہ ہے جو سب سے زیادہ ہمبل ہے ہماری روایت میں، من قان عند اللہ متواضعا، جو اپنے اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے، جو سب سے وہی اعلیٰ ہے۔ امیر المومنین اسلام میں وہ ہے جو اپنے نفس کا امیر ہے۔ حکومت کرنے سے کوئی امیر المومنین نہیں بنتا۔ اٹس اے ویری بیڈ کانسیپٹ جو ہم نے عباسیوں اور امویوں سے لیا۔ امیر المومنین تو وہ ہے جو اپنے نفس کے کافروں کو ایمان پر لے کر آتا ہے، ہی از ایکچولی واٹ۔ تو یہ امت محمدی کا حال ہے۔ اور اگر آپ مصطفیٰ کو دیکھیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں۔ I mean just look at this humility. You don't even speak of your own ego. وما ينطق عن الهوى، ہوا is ego، تو اپنی ایگو سے بولتا ہی نہیں ہے۔ ان هو الا وحی یوحى، جب تک ہم وحی نہیں کرتے تو بولتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک بہت بڑا ایٹریبیوٹ جو رسول کا ہے، اور قربان جائیں اس رسول پر، اٹس ناٹ اے اسلامک موٹیویشنل کلاس، لیکن اب مجھے جذبات ہی اتنے ہوئے ہیں کہ اس آیت کو پڑھنے سے پہلے میرا ایک ایک جسم کا بال کھڑا ہو رہا ہے۔ It is a very strange kind of attribute that Quran attributes to Prophet۔ اور کہتا ہے کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُعْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہمارے نبی کو ایذا دیتے ہیں، ہمارے نبی کو تکلیف دیتے ہیں، اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هُوَ عُذْنٌ، کہتے ہیں he is a mere air۔
It's what a strange ayat. ये तो एक कान है, ये बंदा तो बोलता ही नहीं है, he just listens. Such a beautiful ayat and everybody is missing it. इतना बड़ा इखलाकी दर्स है हमारे पास ह्यूमिलिटी का कि वमिनहुमुल लज़ीना युज़ून अन्नबिय्या व यक़ूलूना हुवा उज़्नुन, कहते हैं कि this guy just listens and listens and listens and doesn't talk. कुल उज़्नु खैरुल लकुम, इनसे कहते कि तुझे जो कान बनाया है इनकी भलाई के लिए बनाया है. अब इसको अगर हम बिल्कुल मॉडर्न साइकियाट्री में लेकर आए तो एक थेरेपिस्ट का काम ही यही है कि ही और शी इज अ ग्रेट लिसनर. तो क्या अजीब दर्स है ह्यूमिलिटी का. आई मीन ही इज द ग्रैंडेस्ट ऑफ ऑल स्कॉलर्स. हजूर ने फरमाया मेराज की रात अल्लाह ने अपना हाथ जब मेरे सीने पर रखा तो आदम से लेकर कयामत तक जो कुछ होना है सब कुछ मेरे सीने के अंदर नक्श हो गया. आई मीन नोबडी कैन राइवल हिम इन स्कॉलरशिप. और अल्लाह कह रहा है कि हुवा उज़्नुन, यू आर अ मेयर एयर. और इसे क्या है कि तेरा ये कान होना, तेरा इतना आजिज होना. बल्कि बड़ी खूबसूरत हदीस है, आई डोंट रिमेंबर के सहीहैन में किस किताब में है, अभी ज़हूल मेरे ज़हन से हो गया, बूढ़ा होता जा रहा हूँ, पहले मुझे सारे याद होते थे रेफरेंसेस. So there was this mad woman, a crazy woman, kind of maybe she had a schizophrenia or something. Or she would come to Prophet when he will be coming out of the mosque and will hold him by his hand and will talk in his ear, talk in his ear. And Prophet will keep smiling and nodding, keep smiling and nodding. Hazrat Umar used to get really irritated. What the hell? She's a schizophrenic. Why would Prophet even listen to him? Allah keh raha hai, huwa uznun. He is the ear. तो हजरत उमर ने एक दिन ना उसको हाथ मारा यूं करके और कहा कि परे हो बेवकूफ. और हजूर से कहा कि हजूर ये तो बेवकूफ औरत है, कोई मदीने में कोई इसकी बात नहीं सुनता, आप क्यों सुनते हैं? आपने फरमाया जब कोई नहीं सुनता तो मैं भी ना सुनूं. हाय हाय हाय, अना उज़्नुन, आई एम द एयर. मैं तो आया ही इसलिए हूं कि चाहे कोई दीवाना है, चाहे कोई है, लेकिन टॉक टू मी फॉर आवर्स. मतलब हजूर का एक सुन्नत थी कि जब हजूर सलाम लेते थे तो साहबा कहते हैं, हजरत अनस कहते हैं, हमने कभी ना देखा कि हजूर ने पहले हाथ छुड़वाया. People would keep holding his hands for minutes and he would just keep giving his hand. He would just keep extending his listening to everybody. And that is our prophet. This is Muhammad. तो हम हर वक्त अपनी अना के लिए बोल रहे हैं. पढ़ लूं तो दिल करता है सबको सुनाऊं, सबको पता लगे कितना बड़ा आलिम है. किसी के खैर का कभी इरादा आया है कि मेरे सुनने में भी लोगों के लिए खैर हो, मेरे बोलने में भी लोगों के लिए खैर हो. और ये औकात हमारी अल्लाह में बार बार कुरान में याद दिलाता है और डराता है. मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा. इसी मट्टी से मैंने तुम्हारी सूरत बनाई है, फिर तोड़कर इसी मट्टी में मिला दूंगा, फिर कहूंगा कुन और फिर मट्टी से निकल आएगा. यानी ये मटीरियलिज्म के खिलाफ इतनी बड़ी आयत है. यू आर नॉट दिस मिट्टी, यू आर नॉट दिस क्ले, यू आर द अमर ऑफ गॉड. जब उसने हुक्म दिया मट्टी ने तुझे निकाल बाहर किया, जब हुक्म देगा मट्टी में मिल जाएगा, फिर हुक्म देगा मट्टी से निकल आएगा. यू आर अमरे रब्बुई, दिस मट्टी इज जस्ट अ कॉन्ड्यूइट. देयर इज नो बेसिस फॉर मटीरियलिज्म इन इस्लाम. कुरान का पढ़ने वाला मटीरियलिस्ट हो ही नहीं सकता. ये उसकी, अगर वो ईगो से कुरान पढ़ेगा तो शायद कुरान उसको, क्योंकि यादी बेही कसीरा वो युदिल्लु बेही कसीरा, अगर फासिक बनकर आओगे तो और गुमराह करेगा तुम्हें. फज़ादहुमुल्लाहु मर्ज़, अल्लाह कहता है मैं इनके मर्ज में इजाफा कर देता हूं. वरना कुरान में तो हमें बताया ही बार बार ये जा रहा है, क्योंकि जो फिरौन का हमें बताया गया कि वो ये कहते थे कि हमने तो दोबारा युरजाऊन, कि हमने तो वापस पलटना ही नहीं. और कुरान तो यही कहता है कि अवलम यरल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन, क्या इंसान नहीं देखता हमने उसको एक पानी की बूंद से बनाया है. फाइजा हुवा खसीमुम मुबीन, और अब वो हमारे सामने खड़ा हो के तड़ तड़ बहसें करता है हमारे साथ. अवलम यरल इंसान अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फाइजा हुवा खसीमुम मुबीन, हमारे साथ बहसें करता है. वज़रब लना मसलन, एंड ही कम्स अप विद एनालॉजीज एंड ही इज गिविंग अस एग्जांपल्स. He is giving us rationality that there will be no life after death. How dare he? Why doesn't he look what he was? He was just a nutfa.
اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ. ہمیں مثالیں دیتا ہے, ہمیں لاجک دیتا ہے, اور اپنی اوقات بھول گیا کہ کہاں سے اٹھے. What a grand way of, مطلب اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت کم دفعہ ناراض ہوتا ہے, لیکن this is like a جملہ معترضہ in a very harsh tone. ناسیہ خلقہ, ناسیہ سے ہی انسان کا لفظ بنتا ہے, بھولنے والا. بھول گیا ہے اپنی تخلیق کو, تو تھا ہی نہیں. ہم نے پانی کو لیا, پانی کو ہم نے بوند بنا دیا, بوند سے ہم نے خون پیدا کیا, خون سے ہم نے بوٹی بنائی, بوٹی سے ہم نے گوشت بنایا, گوشت سے ہم نے ہڈی اگائی, ہڈی پہ ہم نے ماس چڑھایا, اور ناسیہ خلقہ, اپنی تخلیق کے سارے عمل کو ہی بھول گیا ہے. وقال من یحیی العظام وہی رمیم, اور کہتا ہے کہ یہ ہڈیاں جب کھوکھلی ہو جائیں گی, when they will become hollow, who is going to bring them back to life? قل, مصطفیٰ ان سے کہہ دے, یحیی الذی انشأها اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. بیوٹیفل آیت. ان سے کہہ دے کہ ان کو دوبارہ وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ خلق دی ہے, اور وہ تخلیق کرنے کے ہر طریقے کو جانتا ہے. وہ چاہے تو پانی کو انسان بنا دے, چاہے انسان کو مٹی میں ملا دے, چاہے مٹی میں ملے ہوئے کو دوبارہ کھڑا کر دے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. آپ کی جو 2 سجدے ہیں یہ اسی آیت پر ہیں. منہا خلقناکم, پہلے سجدے سے اٹھتے ہیں, اسی سے اٹھ کر انسان بنے ہو, اور 2 سجدوں کے درمیان جو چھوٹا سا تمہارا وقفہ ہے یہ تمہاری زندگی ہے. فیہا نعیدکم, پھر قبر میں ملا دیں گے, اور پھر جب التحیات کے لیے اٹھتے ہو, نخرجکم تارۃ اخری, ایک دفعہ پھر اٹھا کر بٹھا دیں گے تمہیں. So there is no cause for pride for a Muslim, for a student of Quran. آزاد وہی ہے جو اللہ کا غلام ہے, اور اللہ کا غلام وہی ہے جو قلب سلیم رکھتا ہے, تکبر سے پاک ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون ولا, اللہ کہتا ہے اس دن نہ تمہارے مال قائم آئیں گے, نہ تمہارے بیٹے, الا من آت اللہ بقلب سلیم, جو تم میں سے قلب سلیم لے کر آئے گا. the heart that is not soiled with pride, ایک سلامت دل لے کر آئے گا. یہ قلب سلیم انسان کو اب بناتا ہے, اور یہ حقیقی آزادی ہے, کیونکہ حقیقت میں جو رب العالمین کا عبد ہے وہ حق, خیر اور جمال کا عبد ہے. 3 کارنر سٹونز ہیں ہماری روایت کے, حق, خیر اور جمال. the idea of beauty, the idea of good, and the idea of right, being right. تو یہ ہماری, and the idea of being beneficial. تو قب, باطل اور غیر حق ہماری روایت کا حصہ نہیں ہے. ugliness, being untrue and being imaginal, that's not part of our روایہ. اور اس کے برعکس جو بندہ بنتا ہے وہ لوگوں کی دل شکنی کرتا ہے, زمین پر فساد پیدا کرتا ہے, ایک ایسا سانپ بن جاتا ہے, ایک ایسا, بلکہ سانپ بھی نہیں, میں تو کہوں گا he becomes a python, he becomes a mighty kind of an اژدہا, اور اس جو اپنے آپ کو بھی ڈستا ہے, اپنے قریبیوں کو بھی ڈستا ہے. اور اس اژدہے کا ایک ہی علاج ہے نبوی عصا, موسیٰ کا عصا, مصطفیٰ کا عصا. all of these prophets had these sticks, and they were basically for killing snakes on their head. تو ہمارے دل میں یہ جو سانپ ہے, ان کو جب تک محمدی عصا کے ساتھ نہیں کچلیں گے, اور وہ محمدی عصا کیا ہے, I mean, read upon him, read his sunnat, read more than his ahadith, try to understand سیرت طیبہ, you understand his patterns. اور کیونکہ ہم کیوں حضور کی تقلید کرتے ہیں, اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی ہیرو ورشپنگ کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ہم تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اس کی تقلید ہے جو خود انا سے پاک ہے, جو خود تکبر سے پاک ہے, who is at the most elevated place in the world, in the presence of God, اور کہتا ہے کہ انت ربی وانا عبدک, تو میرا رب ہے اور میں تیرا غلام ہوں. The guy has no pride, he's all humility. تو ہم تقلید جو ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ we should get some ego kick from following prophet. We have to understand prophetic design when we have to follow that design. پھر انسان کو وہ باطنی قوت, قدرت نصیب ہوتی ہے کہ جس کے امام آپ ہیں.
آپ اگر غور کریں حضور کی معراج کی بات ہو رہی تھی، تو معراج ہے کیا؟ جتنی بھی کشش ہے دنیا کی، چاہے وہ گریوٹی ہو، اولاد کی کشش ہو، بیوی کی کشش ہو، رشتہ داروں کی کشش ہو، سیکیورٹی کی کشش ہو، اس سب گریویٹیشنل پل کے ختم ہونے کا نام ہے معراج. You try looking at معراج from this point of view کہ نہ گریوٹی اثر کر رہی ہے، نہ بیوی کی پل، نہ بچوں کی پل، نہ سیکیورٹی کہاں جا رہا ہوں to the unknown. Nothing is pulling him back. تو ساری دنیا کی کششیں جو ہیں، ایون جو محوری کشش ہے زمین کی اور مداری کشش ہے، وہ بھی بے بس ہے مصطفیٰ کی معراج کے سامنے. They cannot contain him, they cannot pull him back. اور کیا آزادی ہے کہ ایک مخلوق ہوتے ہوئے بھی خالق کے مخلوق کے لیے بنائے گئے قانون سے باہر نکل رہا ہے. I mean, just imagine what a complex philosophy کہ اللہ نے مخلوق کے لیے قانون بنایا کہ گریوٹی ان پر اثر کرے، اور وہی اللہ اب چاہ رہا ہے کہ یہ آئے، اور وہ اللہ اس کے اوپر سارے قانون مخلوق کے معطل کر رہا ہے، اور وہ تب بھی مخلوق رہ رہا ہے. I mean, just look at this. مطلب اس سے زیادہ انٹینس ہیوملٹی نہیں ہو سکتی کہ جو بھی کریٹڈ ورلڈ کے سارے لاز ہیں وہ ایبروگیٹڈ ہیں اس لمحے میں پروفٹ پر، بٹ اسٹل ہی از اے کریشن. انا عبدک، آئی ایم یور سلیو. ایون دو کریشن کے تمام لاز تو نے سسپینڈ کر دیے، میں اپنی اوقات نہیں بھول رہا. I know I am the created being and you are the uncreated one. تو یہی وہ مقام قاب قوسین ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. یہ مقام قاب قوسین ہے. ہم بھی آج اپنی معراج کا سفر کا آغاز کر سکتے ہیں، قرب حاصل کر سکتے ہیں. العلی کا بلند روحانی توازن اور مقام جو ہے وہ ہماری پہنچ سے کوئی بہت دور نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اس باطنی فرعون سے جنگ لڑنی پڑے گی. پہلے ہمیں ماننا پڑے گا there is something wrong with us. پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ we are very low on aware self awareness. پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے اگر ہم اویئر بھی ہو جاتے ہیں تو ہماری انا ہمیں کریج ہی نہیں وہ دینے دیتی. We need to be courageous, and then after courage we need to have that mental maturity to understand what to do about this ego, what to do about this pride. صوفیاء کی پوری روایت اسی ایگو کی انائلیشن کی روایت ہے، اسی ایگو کی انائلیشن کی. اور اس طرح صوفیاء ابن العربی کہتے ہیں کہ عاجزی بہت اچھی صفت ہے، لیکن عاجزی کا اپنا کبر ہے. کبھی کبھی بندہ ہمبل ہو کے یہ کہتا ہے کہ میں تو ہمبل ہوں، دوسرے کیوں نہیں ہے. تو کہتے ہیں پھر تجھے اس کبر عاجزی سے بھی نکلنا پڑے گا. یعنی وہ کہتے ہیں پھر تیری اویئرنس یہ کہ آئی ایم ہمبل دس شوڈ آلسو گو. مطلب ہیوملٹی کی تہ میں بیٹھ کر بھی یو آر گوئنگ ٹو سے اٹس ناٹ ڈیپ انف، اٹس ناٹ. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. سو دس از مائی اسمال ٹوٹی پھوٹی ٹاک بیکاز آئی ایم مڈل آف اے ویری ٹف ٹور اگین. اور میں نے ہمارے یہ ایک دعوتی پروگرام ہوتا ہے، آفیسز کو بھی وزٹ کرتے ہیں، تو صبح میں نکلتا ہوں 9 بجے اینڈ آئی کم بیک ایٹ 5. تو بس میں آیا ہوں، بس نہایا ہوں، اتنی دیر میں دیکھا تو 7 بج گئے تھے. تو بس جتنا جو ذہن میں آف ہینڈ آیا. تو انشاءاللہ پرسوں آپ سے اگر آپ کہیں گے تو اب ہم کچھ بات، ہمیں جو ایک اللہ نے پوٹینشیل دیا ہے، ہاؤ ٹو فائٹ اگینسٹ دا ڈیزائرز آف آور سول، آف آور نفس. کیونکہ تکبر جو ہے کی آواز ہے، اس کے اوپر ہم بات کر لیں گے کچھ کہ ایک تھوڑا سا اس کے اندر اخلاقیات بھی آ جائے گی، تھوڑا سا رومانٹسزم بھی آ جائے گا. تو کچھ ہماری اپنے روح اور نفس کی جو اویئرنیس ہے، واٹ از روح اینڈ واٹ از نفس، کیونکہ یہ اسلامی روایت کے علاوہ اور کہیں یہ آپ کو ڈسٹنکشن ملے گی نہیں. تو اس کو ہم ٹیک اپ کر لیتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ یو آل لرنڈ اے بٹ فرام اٹ. تو اس پر تمہارا آئی ڈونٹ تھنک دیر شوڈ بی اینی کوسچنز. تھاٹ پرووکنگ اینڈ ہارڈ ہٹنگ اور بڑا ضروری تھا. تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ. اوکے جی، خدا حافظ.